ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کرنٹ افیئر اور ریسز کے حوالے سے آج ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک پریپیئر کریں گے۔ ہمارے آج کا ٹاپک ہے فلڈز 2022 ان پاکستان اینڈ رول آف نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی۔ ہمارے آج کے ٹاپک کا آؤٹ لائن ہم نے اس طریقے سے بنایا ہے۔ سٹارٹ لیں گے ہم انٹروڈکشن سے۔ انٹروڈکشن کے بعد 2022 میں جو فلڈز آئے ان کی وجہ سے جو ڈیمیجز پاکستان نے فیس کیے اس کا ایک تھوڑا سا اوور ویو دیں گے۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے جو رول ادا کیا اس پر بات کریں گے۔ پھر اس نیشنل ڈیزاسٹر سے جو لیسن ہم نے سیکھے ان لیسنز کو ڈسکس کریں گے۔ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں ہم ریکمنڈیشنز دیں گے کہ اس طرح کے نیشنل ڈیزاسٹر سے ہم کس طریقے سے نمٹ سکتے ہیں، اور لاسٹ میں ہم لکھیں گے کنکلیوژن۔ تو بڑھتے ہیں ہمارے انٹروڈکشن کی جانب۔ انٹروڈکشن ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ نیچرل ڈیزاسٹرز اور کلائمیٹ چینج دنیا کے لیے شدید خطرہ ہے، اور پاکستان بھی اس خطرے سے مستثنی نہیں ہے۔ برسوں سے ملک زلزلوں، سیلابوں اور خشک سالی جیسے آفات سے دوچار رہا ہے جس نے ملک کی بنیادوں کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ سیلاب نے پوری تاریخ میں پاکستان میں بڑی تباہی مچائی ہے۔ تقریباً ہر سال مونسون میں پاکستان تباہی سے دوچار ہوتا ہے، مگر بدقسمتی سے پاکستان ابھی تک کوئی بھی اس طرح کی کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر یا پالیسی ڈیولپ ابھی تک نہیں کر سکا ہے۔ فردر ہم اس میں لکھ سکتے ہیں کہ فلڈز کی وجہ سے فصلوں اور مویشیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے ملک میں خوراک کی قلت کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور معاشی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے۔ اس بحران کے دوران نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کافی اہم کردار ادا کیا۔ اس نے متاثرہ افراد کو ہنگامی امداد فراہم کی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پاکستان میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے ذمہ دار بنیادی سرکاری ادارہ ہے۔ این ڈی ایم اے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سیلاب کے اثرات کو کم کرنے کے لیے تیاری، رد عمل اور بحالی کے اقدامات کو یقینی بنائے۔ تھوڑا سا ہم جو فلڈز کی وجہ سے جو 2022 میں آئے ان کا ایک چھوٹا سا اوور ویو لیں گے۔ 14 جون سے لے کر اکتوبر 2022 تک تقریباً ان فلڈز کی وجہ سے پاکستان میں 1739 لوگ ہلاک ہوئے۔ مجموعی طور پر تقریباً $30 بلین کا پاکستان کو نقصان ہوا۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبوں میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان تھے، جہاں ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے۔ پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر کو تقریباً اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ گندم، چاول اور کپاس کی جو فصلیں تھیں وہ تباہ ہو گئی، جس کی وجہ سے خوراک کی قلت میں کافی زیادہ اضافہ ہوا اور چیزوں کی قیمتیں بھی بہت زیادہ بڑھیں۔ جن صوبوں کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی جیسے پنجاب، سندھ اور بلوچستان، فلڈز کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن سسٹم ان علاقوں میں کافی زیادہ افیکٹ ہوا، جس کی وجہ سے متاثرہ علاقوں میں امداد پہنچانا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ 2022 کے فلڈز میں یہ چیز سامنے آئی کہ پاکستان نیچرل ڈیزاسٹر کی زد میں ہے۔ آنے والے سالوں میں شاید پاکستان کو مزید اس طرح کے ڈیزاسٹرز دیکھنا پڑے۔ اس وجہ سے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے پاکستانی حکومت اور لوگوں کی ضرورت بن چکا ہے۔ فردر ہم اس میں لکھ سکتے ہیں کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ابھی تک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے کیا رول ادا کیا ہے اور کس طریقے سے ہم اس ڈپارٹمنٹ کو فردر اسٹرینتھن کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم تھوڑا سا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مینڈیٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ پریپیئرڈنس، رسپانس اور ریکوری میئرز کو انشور کرے تاکہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں جیسے فلڈز ہو گئے، ارتھ کوئکس ہو گئے، ڈراؤٹس ہو گئے، ان کے امپیکٹس کو وہ
مٹیگیٹ کرے۔ 2022 کے میں جب فلڈز آئے تو اس وقت نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو ایکٹیویٹ کیا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ نیشنل لیول پر ایک رسپانس سینٹر قائم کیا جا سکے اور مختلف علاقوں میں ٹیمز ڈپلوائے کیے جائیں تاکہ وہ افیکٹڈ ایریاز میں جو لوگ ہیں ان کی مدد کر سکے۔ فردر ہم اس میں لکھ سکتے ہیں کہ جو 2022 میں جو فلڈز آئے اس میں ٹیمیں بنائی گئی، ان ٹیموں نے ریسکیو آپریشنز کیے، جو لوگ سیلاب میں پھنسے ہوئے تھے انہیں ایویکویٹ کیا، انہیں فوڈ پرووائڈ کیا اور فوڈ کے ساتھ ساتھ شیلٹر بھی دیا اور میڈیکل اسسٹنس بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جن علاقوں میں روڈز اور برجز تباہ ہو گئے تھے وہاں پہ انہوں نے عارضی راستے بنائے تاکہ لوگوں تک وہ پہنچ سکے اور ان کی مدد کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ اس چیز پر بھی کوشاں ہے کہ اس طرح کا سسٹم ڈیولپ کیا جا سکے، اس طرح کے سسٹم میں انویسٹ کیا جا سکے جس میں ارلی وارننگ سسٹمز ہو اور جو کمیونٹیز ہے ان کو اسٹرینتھن کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس کو پروموٹ کیا جا سکے۔ اس طرح کے جو ڈیزاسٹرز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو چاہیے کہ وہ گورنمنٹ ایجنسیز، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز اور انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ کافی کلوز کوآرڈینیشن میں کام کرے تاکہ اس طرح کے مسئلوں سے وہ آسانی سے نمٹ سکے۔ فردر ہم اس میں لکھ سکتے ہیں کہ جو 2022 کا جو ڈیزاسٹر تھا فلڈز کی شکل میں، اس سے ہمارے ملک نے کون سے لیسنز سیکھے۔ اس میں اگر ہم ایک امپورٹنٹ لیسن کے حوالے سے بات کریں کہ ملک کو چاہیے کہ وہ ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس اور رسک ریڈکشن میئرز میں انویسٹ کرے۔ ان میں انویسٹمنٹ اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جیسے ارلی وارننگ سسٹمز، فلڈ میپنگ اور کمیونٹی بیسڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلینز ہونے چاہیے۔ اس طریقے سے ہم ایفیکٹیو میئرز اور ایفیشنٹ میئرز انٹروڈیوس کر سکتے ہیں تاکہ اس طرح کے ڈیزاسٹرز میں ہم کوئک رسپانس دیں اور لوگوں کو بچا سکے، لوگوں کے ساتھ ساتھ مویشیوں کو بچا سکے اور انفراسٹرکچر کو ہم اس میں بچا سکیں۔ فردر ہم اس میں لکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے ڈیزاسٹرز سے نمٹنے کے لیے گورنمنٹ ایجنسیز، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن اور انٹرنیشنل پارٹنرز کے درمیان گریٹر کوآرڈینیشن اور کولیبوریشن ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ انڈر لائننگ ڈرائیورز ہیں، وہ ڈرائیورز جسے ہم ولنریبلٹی کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ ان ایریاز کو بھی ایڈریس کرنے کی کافی ضرورت ہے۔ اس میں پاورٹی، انیکویلٹی اور کلائمیٹ چینج، یہ بہت امپورٹنٹ ڈرائیورز ہیں۔ ان ڈرائیورز کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ریکمنڈیشنز میں ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس میں کافی زیادہ انویسٹمنٹ کی جائے، کیونکہ اس سے وہ جو رسک ہے اس رسک کو ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ انویسٹ کس چیز میں کرنا ہے؟ وارننگ سسٹمز میں، فلڈ میپنگ میں اور کمیونٹی بیسڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلینز میں انویسٹمنٹ کرنا بے انتہا ضروری ہو چکا ہے۔ سیکنڈلی ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں ڈیفرنٹ ایجنسیز ہیں، اس میں نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں، گورنمنٹ ایجنسیز ہیں، انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں، ان کے درمیان کلوز کوآرڈینیشن اور کولیبوریشن ہونی چاہیے تاکہ جو ریسورسز ہیں ان ریسورسز کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کر کے ہم ڈیزاسٹر کے میگنیچیوڈ کو مٹیگیٹ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈرائیورز آف ولنریبلٹی ہے جسے ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، پاورٹی، انیکویلٹی اور کلائمیٹ چینج، ان ڈرائیورز کو ایڈریس کرنے کی بہت ہی اشد ضرورت ہے۔ فورتھ میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ پوسٹ ڈیزاسٹر اسسمنٹ کے سروے ہمیں کرنی چاہیے
اس طرح تاکہ ان لیسنس کو ہم انکارپوریٹ کر سکیں کہ فیوچر جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلانز ہیں ان کو ہم افیکٹو بنا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیزاسٹر گورننس کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز اس ڈیزاسٹر کو دیکھتے ہیں ان کو ہم اگر پیٹرنائز کریں تو اس قسم کے مسئلوں سے ہم آسانی سے نپٹ سکتے ہیں۔ کنکلوژن میں ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ جو 2022 کے فلڈز تھے، ان فلڈز نے پاکستان میں تباہی مچائی۔ اس وجہ سے پاکستان کا جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جسے NDMA بھی کہتے ہیں، اس کو اسٹرینتھن کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ 2022 کے فلڈز میں اس ڈپارٹمنٹ نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا، مگر اس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اگر فیوچر میں خدا نخواستہ کبھی بھی ڈیزاسٹر آئے تو اس ڈیزاسٹر کے حوالے سے ہم پریپیئر رہیں، اور جو رسک لیول ہے اس رسک کو ہم کم سے کم رکھ سکیں۔ تو اس طرح کے جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے NDMA اپنا کلیدی کردار ادا کرتا رہے گا۔ تو NDMA کو فل کیپیسٹی میں کام کرنے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو ہر طریقے سے سپورٹ کرے۔ جتنا اس ڈپارٹمنٹ کو اسٹرینتھن کیا جائے گا اتنے ہی بہتر طریقے سے ہم ڈیزاسٹرز کو کاؤنٹر کر پائیں گے۔ تو تھینک یو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اس طرح کے مزید امپورٹنٹ لیکچرز وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگے تو اپنے جو دوست آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔